اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اس اہم مضمون پر تقریر کرنے کے لیے جب ارشاد ہوا تو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خواہش ہے کہ میں اپنے خیالات حالات حاضرہ کے تقاضوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں، اور مغربی ممالک میں عموماً اور انگلستان میں خصوصاً جن مسائل کا سامنا پڑ رہا ہے ان کو مد نظر رکھوں۔ لہٰذا تمہید کے طور پر پچھلے چند دنوں میں انگلستان کے اخباروں میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں یا ٹیلی فون پر جن خبروں پر تبصرہ متواتر ہوتا رہا ہے، ان میں سے دو چار آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا میرے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایک ہفتہ پہلے لیورپول کی پولیس نے ایک 13 سالہ بچے کو ایک 9 سالہ بچی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ اسی ہفتے ایک 15 سالہ انگریز طالبہ جنوبی فرانس کے ایک گاؤں میں ایک درندہ صفت انسان کے ہاتھوں قتل ہوئی جبکہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ اسی طرح لندن کے مشرقی علاقے میں 13 سالہ بچی کے قاتل کو عمر بھر کی سزا سنائی گئی۔ اسی سال مارچ کے مہینے میں اسکاٹ لینڈ کے ایک قصبے ڈنبلین میں ایک سفاک اور بے رحم انسان نے اسکول کے 16 بچوں اور ان کی ٹیچر کو رائفل کی گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ اور ابھی 2 روز ہوئے کہ اخبار میں خبر چھپی کہ ایک 3 سالہ بچہ جھاڑیوں میں پایا گیا جبکہ اس کی ماں اسے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ چند دن پیشتر انگلستان کے ایک امیر ترین خاندان روتھس چائلڈ کے ایک نوجوان نے پیرس کے ہوٹل میں خودکشی کر لی کیونکہ وہ تمام دولت اور عیش و عشرت کے سامان کے باوجود اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق انگلستان میں 25 سال سے کم عمر کے 5 نوجوان ہر ہفتے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنی زندگیوں کو بے مقصد، ناکام اور ذاتی تنہائیوں کا قید خانہ سمجھتے ہیں جن سے رہائی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ جن حادثات کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا وہ کسی ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے یا کسی وقتی انگیخت کا؟ ان نفسیاتی الجھنوں کا کیا علاج ہے؟ ان بیماریوں میں سوسائٹی کس حد تک ذمہ دار ہے؟ اور ان کے قتل میں والدین کا کیا ہاتھ ہے؟ دنیا بھر کے سماجی کارکن اور نفسیات کے ماہرین ان سوالات کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تعلیمی اور صحتی ادارے ان بیماریوں کی وجوہات اور ان کی نشاندہی پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی کئی رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں جن میں شراب، نشہ آور اشیاء کا بے حد استعمال، سستے اخبار اور رسالے، ویڈیو، ٹی وی اور فلموں میں بے اندازہ تشدد اور مار دھاڑ کا مظاہرہ ہوتا ہے، اخلاقی بے راہ روی اور جنسی آزادی کی کھلی تشہیر ہوتی ہے، جس سے بچوں اور نوجوانوں کے جنسی احساسات میں اشتعال پسندی آتی ہے،
اور بربریت اور ہیجان انگیزی کے بیج بوئے جاتے ہیں جو بعد میں مسموم اور بیمار ذہنیت اور مجرمانہ عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی بےخونی کے لیے جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں وہ عام طور پر قانون سازی تک محدود ہوتے ہیں اور صرف ان کے سماجی اور ظاہری پہلوؤں پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کی اندرونی محرکات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس سے سوسائٹی کے اپنے سیاسی نظریات اور اقتصادی معاملات اور بعض مرتبہ مذہبی اعتقادات پر بھی حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، اور وہ یقیناً عیسائی مذہب کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں، کہ ہر ایک بدی انسان کی بنیادی سرشت کا حصہ ہے، اس لیے انسان کے دماغ سے اور دل سے بدی کی بےخونی نہیں ہو سکتی۔ جماعت احمدیہ کے افراد بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں جس کے سینے میں یہ کمزوریاں اور بیماریاں پناہ لیتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ انفرادی طور پر بعض احمدی تھوڑا بہت اثر قبول نہ کریں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں، جہاں مادہ پرستی اور تفاخر کی زندگی بسر کرنے کا ایک عادت پڑ گئی ہے، اور جہاں اخلاقی اقدار کا تعلق خود غرضی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں انگلستان کی جماعت کے ساتھ میرا گہرا تعلق رہا ہے، اور اس عرصہ میں جماعت کے افراد کی زندگیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت کی اکثریت اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہے اور اسلامی شعائر اور روایات کی پابند ہے۔ البتہ کبھی کبھار ایسا واقعہ سامنے ضرور آ جاتا ہے جس سے نہ صرف متعلقہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ جماعت کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ ان کا تعلق زیادہ تر تربیتی کمزوریوں سے ہے جو پہلے ماں باپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان کی اولاد کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اس قسم کے واقعات شاذ ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت کی ایک سفید چادر پر داغ ہیں جو نظروں کو سخت تکلیف دیتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں سب سے خطرناک کمزوری مغربی تمدن اور غیر اسلامی طریقے زندگی کا رعب ہے، جس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اپنے خطبہ مورخہ 20 جنوری 1995 میں تفصیلی طور پر ذکر فرمایا تھا۔ خاص طور پر ایشیائی والدین جو یورپ یا امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں برابری کرنے اور ترقی پانے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے اور کامیابی صرف مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ معیار ہے ان کی کامیابی کا۔ چنانچہ وہ بچوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کرے جس سے ان کی مالی اور معاشرتی پریشانیاں دور ہوں اور ان کی مالی حیثیت بہت بلند نظر آئے۔ اس لحاظ سے کئی مرتبہ بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹری یا انجینئرنگ پڑھیں تاکہ انہیں اعلیٰ ملازمت مل سکے، اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی امیر گھرانے میں شادی کی جائے یا ایسی دلہن ڈھونڈی جائے جو یا تو جہیز لے کر آئے یا خود ملازمت کرے تاکہ وہ اپنی آمدنی سسرال کے حوالے کر سکے۔ والدین خواہ کتنے نیک کیوں نہ ہوں، وہ اس طریق سے اپنی اولاد کی سوچ کو غلط راستوں پر ڈالتے ہیں جو یقیناً اخلاقی اور روحانی تنزل کا رستہ ہے۔ مغربی زندگی اور مادہ پرستی سے مروب ہونے کے نتیجے میں جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات سرزد ہوتی ہیں وہ کسی اچانک فیصلے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے والدین کی بے حسی یا بے بسی کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے، اور اس کا تعلق بچپن سے ہی عادتوں کے بگاڑنے سے ہوتا ہے جو والدین کے نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں
کہ یہ سب کچھ مغربی تہذیب اور کلچر کی مطابقت میں ہو رہا ہے اور بچوں کی ترقی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کی نظروں کے نیچے جو ان کی اولاد ہے، ان کی طرز زندگی، ان کا پہننا اور اوڑھنا، ان کا رہن سہن اور ان کی دلچسپیاں مغرب کی نقالی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب بچے گلوں میں سونے کی زنجیریں لٹکاتے ہیں یا کانوں میں بندے سجاتے ہیں یا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا شروع کرتے ہیں تو اسے فیشن سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بچے یا بچیاں اپنے کمروں میں اپنے مقبول فلم یا پاپ سٹار کی تصاویر آویزاں کرتے ہیں یا گھروں میں پاپ میوزک، برتھ ڈے پارٹیاں، نیو ایئر ڈے کی پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں تو کسی قسم کی رنج، کسی قسم کے فکر کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ لڑکوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈز کو گھروں میں مدعو کرے اور سارا خاندان مل کر ان کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے پر پرزے نکال رہی ہوتی ہیں اور ان کے بن ٹھن کر باہر نکلنے یا گھر میں آنے جانے کے اوقات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ والدین صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اس آزادی کو مغربی طرز معاشرت کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض والدین اپنے بچوں کی زندگیوں میں بے انتہا دخل دیتے ہیں، نہ صرف ان پر زبان درازی کرتے ہیں بلکہ جسمانی سختی سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اگر وہ ان کے اولاد ان کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے، بات بات پر ان کو ٹوکا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی اسی طرح دردناک ہوتا ہے، کیونکہ سارے خاندان کا امن تباہ ہوتا ہے اور اس کے افراد بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ان دونوں حالات میں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں، اور اسی صورتحال کو قرآن کریم کے الفاظ میں قتل اولاد کہا گیا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سنہری اصولوں کی طرف توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے وضع کیے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی اولاد کی نفسیاتی الجھنوں اور معاشرتی کمزوریوں سے محفوظ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقدس ارشادات میں تربیت اولاد کے ضمن میں والدین کی عظیم ذمہ داری پر روشنی ڈالی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تربیت اولاد کے متعلق زرین ارشاد ملتے ہیں، اور جن میں ایسے ذرائع کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو بروئے کار لا کر اس فرض کو بطریق آسن سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی نئے لائحہ عمل یا پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بہبودی کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایات مسلسل موصول ہوتی رہتی ہیں، اور نظام جماعت یہ فرض سر انجام دیتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کی تربیت اور نشو و نما، جس کی تشریح حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی زندگی اور ان کے طرز عمل سے ملتی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تربیت کا کوئی ضابطہ اس وقت تک مکمل یا مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تعلق ہستی باری تعالیٰ سے نہ ہو اور تمام اخلاقی اقدار رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قائم نہ ہوں۔ لہٰذا پہلا سنہری بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد کے دین کے قلوں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے ایمان کی فصیلوں کو بلند کیا جائے تاکہ وہ مضر بیرونی اثرات سے محفوظ رہیں۔ حفاظت کی اس کوشش کا آغاز بچوں کی پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے، اور ان کی دینی، اخلاقی اور آداب کی تعلیم بچپن سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ کوشش صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوں اور ان کے گھروں کا ماحول اسلامی معاشرے کا نمونہ ہو۔
اگر والدین صرف ظاہری طور پر خدا کا نام لیتے ہیں اور حقیقتاً اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد آگے خدا جا کر خدا کو بھلانے والی ہوگی اور اس پر ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ اگر والدین خود غرض اور دنیا دار بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں اور اپنے گھروں سے خارج کر دیا ہے تو عملی طور پر انہوں نے اپنی اولاد کو شیطانیت کے حوالے کر بیٹھے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ قدرتی طور پر صالح اور نیک اولاد کی خواہش سب والدین کو ہوتی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے گھر کا ماحول بھی صالح اور نیک بنانا پڑتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ گھروں میں تو آگ لگ رہی ہو، ازدواجی زندگی منتشر ہو اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہوں، بچے بے اعتنائی کا شکار ہوں، گھروں میں فحش فلمیں یا ویڈیو چل رہے ہوں، ان گھروں میں جہاں نظام جماعت اور وہ گھر جو نظام جماعت کے ساتھ جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہو اور خلافت وقت کی اطاعت کا کوئی ان کے پاس سبق نہ ہو، جہاں والدین اپنے چندوں کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوں، جہاں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے مثلاً حکومتوں سے الاؤنس لینے یا ٹیکس ادا کرنے میں جھوٹ سے کام لیا جائے، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ صالح یا نیک اولاد پرورش پائے۔ تربیت کا بہت گہرا تعلق توجہ کے ساتھ ہے، یعنی اولاد کی دینی اخلاقی تعلیم اور تربیت کے لیے حکمت عملی استعمال کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور اس پر وقت صرف کرنا۔ کتنے والدین ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اسکول کے بعد کہاں یا کس طرح اپنا وقت کاٹتے ہیں، ان کی صحبت کس قسم کے بچوں کے ساتھ ہے، ان کی دلچسپیوں کا رخ کس جانب ہے، ان کی پسندیدہ شخصیتیں یعنی ان کے رول ماڈلز کس قسم کے ہیں، اور اس معاملے میں ان کو کون سی کھیلوں کا ان کا شوق ہے۔ چونکہ والد اکثر کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے مادرانہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور یہ ان کا اور والدہ کا فرض بڑھ جاتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت پر نظر رکھیں اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے معاملات اور ان کے احساسات سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اور باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی حد تک دوستانہ تعلقات قائم کرے تاکہ اسے ان کا اعتماد حاصل ہو سکے، اور بوقت ضرورت باپ اپنے بیٹوں کو ہدایت اور مشورہ دے سکے اور ان کے کیریکٹر کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر سکے۔ اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر لحاظ سے میں اپنے بچوں کا مثالی باپ ثابت ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری بیوی ہمیشہ اس بات پر متفق رہی ہیں کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو خیر و بد میں تمیز کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک حدیث کے مطابق بچوں کو خوشبودار پودوں کا نام دیا گیا ہے، اس لیے ان کی شجر کاری بڑی محنت اور حکمت عملی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کرو اور ان کی تربیت کو بہترین قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت اور شفقت کا بہترین سبق عطا فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو اکثر بچوں کو اپنی سواری میں آگے بٹھاتے۔ ہجرت کے موقع پر جب انصار کی بچیاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے لڑکیوں، تم مجھے پیار کرتی ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی اولاد اور دوسرے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے متعلق بہت سے واقعات درج ہو چکے ہیں، میں صرف ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب کہ ان کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک ضروری مضمون کے مسودے کو آگ لگا دی۔ سب لوگ
परेशान हुए और फ़िक्रमंद हुए, लेकिन जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो मुस्कुराकर फरमाने लगे, खूब हुआ, इसमें अल्लाह ताला की मसलहत होगी और अब खुदा चाहता है कि उससे बेहतर मज़मून हमें समझाए। बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त और उनको तवज्जो और उनकी ज़रूरियात का ख़याल और उनकी तरक्की के लिए मनसूबा बंदी की सबसे प्यारी मिसाल हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने बयान फरमाई है। वो लिखते हैं, हज़रत सैयदा उम्मे ताहिर की आखिरी बीमारी के दौरान जब वो उन्हें सलाम करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपने वापसी का ज़िक्र किया। इस पर हज़रत सैयदा साहिबा ने फरमाया कि आप ज़रूर वापस जाएं और वहीं रहें और ताहिर यानी मौजूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे का ख़याल रखें, क्योंकि उनके इम्तिहानात हो रहे हैं और आप मेरी खातिर उनके करीब रहें। वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत और उनकी इस्लाह के लिए जो भी मंसूबे बनाएं और जिस हद तक मेहनत और कोशिश करें, उनमें दुआ के बग़ैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। औलाद के मुतल्लिक़ सबसे मुअस्सर और जामे दुआ कुरान करीम ने हमें बताई है कि ए अल्लाह, हमको, हमारी बीवियों और हमारे बच्चों से आँख की ठंडक अता फरमा। ये ठंडक, ये बरकत और ये दायमी खुशी तभी मुयस्सर आ सकती है कि औलाद फ़िस्क व फजूर की ज़िंदगी से बच कर रहे, ताकि वो इबादुर रहमान की ज़िंदगी बसर करने वाली हो और ख़ुदा को हर शय पर मुक़द्दम करने वाली हो। इस दुआ के हवाले से हज़रत खलीफतुल मसीह अल-राबे अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने 1986 में खुतबात का सिलसिला शुरू किया था और आज तक इस मौजू पर हज़ूर अनवर बाकायदगी से कुरान करीम की तालीमात की रोशनी में तशरीह फरमाते रहे हैं। इसलिए अपनी तकरीर का इख्तिताम में हज़ूर अनवर की 20 जनवरी 1986 की उसी तकरीर के इक़्तिबास से करता हूँ जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया था। हज़ूर अनवर फरमाते हैं, वो लोग जिनकी नज़रें ख़ज़ानों पर ठहर जाती हैं और ख़ज़ाने देने वाले से ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, फिर आइंदा उनकी नस्लों की कोई ज़मानत नहीं हुआ करती। बस अपनी नस्लों पर रहम करें जो आपकी आँखों के बंद होने के बाद भी फिर इस दुनिया में कई किस्म की ज़रूरतों की मोहताज रहेगी। कई किस्म की मुसीबतों में उनको सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस कल की फ़िक्र करें जो ज़रूर आएगा। बस कोशिश से भी और दुआओं के ज़रिए भी अल्लाह की मोहब्बत के बंधन में अपने आप को जकड़ते हुए वो दुआओं के बंधन तामीर करें जो नज़र तो नहीं आते मगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी वो लपेट सकते हैं और उनके दायरे से निकलकर बाहर जाने की किसी को इस्तिताअत नसीब नहीं हो सकती। इन रस्सों से जकड़कर अपनी औलाद को सच्चे रस्तों पर कायम करें। यही उनकी हिफाजत का बेहतरीन सामान है जो आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।